الحمدللہ ایسی ایسی جلیل القدر شخصیات سے مزین ہیں جن کی علمی وجاہت کا شہرہ آج بھی اطراف عالم کے اندر مکمل طور پر پھیلا ہوا ہے. یعنی ان کا شہرہ، ان کا نام، ان کا مقام آج بھی انتہائی اکرام سے اور عزت سے لیا جاتا ہے. جن کی کوششوں اور شبانہ روز محنتوں کی وجہ سے مستند دینی احکامات مسلمانوں تک منتقل ہوتے رہے. یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ناظرین، بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد ہمارے پاس پہنچا ہے. جو اسلامی تاریخ کی ناظرین وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کا نام ہمیشہ تابندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کے لیے مکمل طور پہ وقف کر دی تھیں، جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، غرض زندگی کا ایک لمحہ دین تھا ناظرین، بس دین تھا، دوسری کوئی بات نہیں تھی. انہی جلیل القدر شخصیات میں ایک انتہائی بلند مقام نام یعنی علمی دنیا کے آسمان کے انتہائی درخشاں ستارے جو ابن عابدین خاتم الفقہا سید محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کے نام سے انتہائی ادب سے پکارے جاتے ہیں. آج انہی کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں جو 12ویں صدی ہجری میں 12ویں والے سرکار کی آل پاک میں شامل ہیں. یعنی دمشق کی سرزمین پہ آپ چمکے اور ایسے چمکے صاحب کہ آج بھی ان کی چمک کو دنیا محسوس کرتی ہے. یعنی جو مصطفی گلشن کے مہکتے پھول بھی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے علم بردار بھی ہیں، جن کا نسب پاک تقریباً 30 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے جا کر ملتا ہے. جو سلسلہ قادریہ کے بھی عظیم بزرگ ہیں جن کی آمد کی بشارت جن کی آمد سے پہلے دی گئی. آپ رحمت اللہ علیہ شیخ، امام، علامہ، فہامہ، کتب دیار دمشق، معتمد بلاد شام و مصر، مفسر، محدث، فقی، نحوی، ماہر لغت و بیان و عروض، دمشقی الاصل، اپنے زمانے کے امام، حنفیہ و مرجع، حسب و نسب کے اعتبار سے حسینی سید اور بے شمار فضائل اور خوبیوں کے مالک ہیں. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ ناظرین صاحب ہیبت و وقار اور خوش خلق بھی تھے. دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھیں. گھرانہ سادات سے ہونے کے باوجود اپنے شیخ کا آپ بے انتہا اکرام فرمایا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کا پورا گھرانہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا. آپ کے جد اپنے زمانے میں علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری میں یکتا روزگار تھے. اور عالم یہ ناظرین کہ آپ امام شریعت بھی تھے، امام طریقت بھی تھے، یعنی دونوں مناصب پہ آپ فائز تھے. اسی نسبت سے علامہ شامی علیہ رحمہ کو ابن العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اجداد گزرے ہیں وہ بھی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے. یعنی علمی مقام بھی بہت بلند تھا اور تقوی و پرہیزگاری بھی ان کا کمال تھا. چھوٹی سی عمر میں ناظرین قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. پھر قرآن کریم کے بعد اپنے والد کی دکان پر آپ تشریف فرما ہوئے. والد ماجد چونکہ ان کے تاجر تھے. اور یہ ذہن میں رکھیے، دیکھیں یہ بھی صوفیہ کا کام ہے اور یہ صوفیہ کا طریق ہے کہ وہ حلال کمایا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں صاحب. اصل صوفیہ کی اگر میں بات کروں تو والد ماجد چونکہ آپ کے تاجر تھے اس لیے علامہ شامی علیہ رحمہ اپنے والد ماجد کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے اور تجارت کے اندر دلچسپی لینے لگے. علامہ شامی علیہ رحمہ کی ناظرین ایک بات بڑی کمال ہے، اور وہ ویسے تو ظاہر ہے آپ کی پوری ہستی کمال ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ کی جو ترتیب ہے وہ آپ کی بے انتہا کمال ہے. یعنی آپ نے اپنے اوقات کو مکمل طور پر ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھا تھا اور ایک پراپر شیڈیول جسے آپ کہتے ہیں اس کو آپ فالو کیا کرتے تھے. آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے ان کے پاس بھی تھے، 24 ہی گھنٹے ہمارے پاس ہیں، لیکن آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے جو ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ آتا ہے لوگوں کا. آج آپ کو بتائیں گے کہ ٹائم مینج کس طرح سے ہوا کرتا ہے. پراپر شیڈیول بناتے تھے، صوم و صلات کے بے انتہا پابند تھے. یعنی عالم یہ تھا کہ آپ درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے قلوب کی صفائی بھی کیا کرتے تھے. آغاز کرتے ہیں ناظرین چونکہ